اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، تیسرا حصہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے احوال اور اقوال۔ مسلمان کے دل کو اچانک خوش کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بخش دے گا۔ ایک شخص 700 درہم کا مقروض تھا۔ کچھ لوگوں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا کہ آپ اس کا قرض ادا کر دیں۔ انہوں نے منشی کو لکھا کہ فلاں شخص کو 7000 درہم دے دیے جائیں۔ یہ تحریر لے کر مقروض ان کے منشی کے پاس پہنچا۔ اس نے خط پڑھ کر حامل رقعہ سے پوچھا کہ تم کو کتنی رقم چاہیے؟ اس نے کہا میں 700 کا مقروض ہوں اور اسی رقم کے لیے لوگوں نے ابن مبارک سے میری سفارش کی ہے۔ منشی کو خیال ہوا کہ عبداللہ بن مبارک سے سبقت قلم ہو گئی ہے اور وہ 700 کے بجائے 7000 لکھ گئے ہیں۔ منشی نے حامل رقعہ سے کہا کہ خط میں کچھ 7000 لکھ گئے ہیں۔ منشی نے حامل رقعہ سے کہا کہ خط میں کچھ غلطی معلوم ہوتی ہے، تم بیٹھو، میں ابن مبارک سے دوبارہ دریافت کر کے تم کو رقم دیتا ہوں۔ اس نے عبداللہ بن مبارک کو لکھا کہ خط لانے والا تو صرف 700 درہم کا طالب ہے اور آپ نے 7000 دینے کی ہدایت کی ہے، سبقت قلم تو نہیں ہو گئی ہے۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ جس وقت تم کو یہ خط ملے اسی وقت اس شخص کو تم 14000 درہم دے دو۔ منشی نے ازراہ ہمدردی ان کو دوبارہ لکھا کہ اگر اسی طرح آپ اپنی دولت لٹاتے رہے تو جلد ہی سارا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ منشی کی یہ ہمدردی اور خیر خواہی ان کو ناپسند ہوئی اور انہوں نے ذرا سخت لہجے میں لکھا کہ اگر تم میرے ماتحت اور مامور ہو تو میں حکم دیتا ہوں کہ اس پر عمل کرو، اور اگر تم مجھے اپنا مامور اور محکوم سمجھتے ہو تو تم آ کر میری جگہ پر بیٹھو، اس کے بعد جو تم حکم دو گے میں اس پر عمل کروں گا۔ میرے سامنے مادی دولت اور ثروت سے زیادہ قیمتی سرمایہ آخرت کا ثواب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو اچانک اور غیر متوقع طور پر خوش کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ اس نے مجھ سے 700 درہم کا مطالبہ کیا تھا، میں نے سوچا کہ اس کو 7000 ملیں گے تو یہ غیر متوقع رقم پا کر بہت زیادہ خوش ہوگا اور فرمان نبوی کے مطابق میں ثواب کا مستحق ہوں گا۔ دوبارہ رقعہ میں 14000 انہوں نے اس لیے کرایا کہ غالباً لینے والے کو 7000 کا علم ہو چکا تھا، اس لیے اب زائد ہی رقم اس کے لیے غیر متوقع ہو سکتی تھی۔ سیر صحابہ سے لیا گیا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ حلال دے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔